اب ہم بات کر رہے ہیں جی ٹائپس آف اسٹوریج کلاسز. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے اوپر جو بات کی ہے نا جی کہ اسٹوریج کلاس ہوتی ہے, جو بھی ویریبلس ہم بناتے ہیں سی کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی اسٹوریج کلاس ہوتی ہے. تو اب ہم ان کلاسز کے اندر ہم ان کی ٹائپس کی بات کر رہے ہیں کہ 4 جو ہیں وہ ان کی ٹائپس ہیں. دیر آر 4 اسٹوریج کلاسز ان سی. ٹھیک ہے, تو پہلی جو کلاس ہے وہ آٹومیٹک کلاس ہے جی, آٹومیٹک اسٹوریج کلاس. اس کی بات کریں گے. پھر اس کے بعد جی رجسٹر اسٹوریج کلاس, ان دونوں کی آج بات کر لیں گے. باقی جو 2 ہیں ان کی ہم پھر کل بات کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے اسٹیٹک اسٹوریج کلاس ہے اور ایکسٹرنل اسٹوریج کلاس ہے. تو یہ 4 کلاسز ہیں, ان کی اب ہم فردن بات کریں گے جی ون بائی ون. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے جو 4 پراپرٹیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ اس سائڈ پہ ہمیں لکھی ہوئی بک میں نظر آ رہی ہیں جی. ٹھیک ہے, تو یہ جو آٹومیٹک اسٹوریج کلاس کا ویریبل جب ہم کریٹ کرتے ہیں یا کریٹ ہوتا ہے تو اس کی لوکیشن جو ہے یا اس کو سیو کہاں پہ کیا جاتا ہے جی, وہ میموری کا ویریبل کہاں پہ سیو ہوتا ہے, وہ میموری میں سیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ جیسے ہی آپ بنائیں گے ویریبل تو وہ اس طرح سے بنے گا جی آٹو. ٹھیک ہے, جیسے آپ آٹو کا کی ورڈ لکھیں گے ساتھ میں اور آگے انٹیجر لکھیں گے یا جو بھی ویریبل آپ بنا رہے ہیں وہ آپ لکھیں گے, تو وہ ویریبل جو ہے وہ کدھر جائے گا جی, وہ پہلی بات یہ جی کہ وہ میموری میں جائے گا. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات یہ ہے جی کہ اس کے اندر انیشیل ویلیو کیا ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ این انپریڈکٹیبل ویلیو. انپریڈکٹیبل وہی مطلب کہ جب آپ کسی ویریبل کو کوئی ویلیو نہیں دیتے اور آپ اس کو ڈائریکٹلی اگر پرنٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس کے اندر گاربیج ویلیو ہوتی ہے یا انپریڈکٹیبل ویلیو ہوتی ہے یا ہیگزاڈیسیملز کے نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح سے نمبرز آپ کے پرنٹ ہوں گے. اگر آپ اپنے ویریبل کو ویلیو نہیں دی اور ڈائریکٹلی آپ نے اس کو پرنٹ کر دیا تو وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو انپریڈکٹیبل ویلیوز ملیں گی. تو جو بھی آٹو اسٹوریج کلاس کا ویریبل ہوتا ہے اس کے اندر انپریڈکٹیبل ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. پھر تیسری بات ہم نے کی تھی کہ یہ کہاں پہ یہ ویریبل اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں پہ اویلیبل ہے جی لوکل ٹو دا بلاک ان وچ دا ویریبل از ڈیفائنڈ. تو جدھر آپ نے ویریبل کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, جدھر آپ نے اس کو بنایا ہوا ہے اس بلاک کے اندر ہی یہ آپ کو اویلیبل ہے. تو بلاک آپ سمجھتے ہیں جیسے ہم کرلی بریسز یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارا بلاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب ہم مین کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو مین کا ایک بلاک ہوتا ہے. تو جہاں پہ آپ ویریبل کو بنائیں گے صرف اسی بلاک کے اندر یہ ویریبلز آپ کو اویلیبل ہوں گے. ٹھیک ہے, اس سے باہر آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پھر چوتھی بات کر رہے ہیں جی ٹل دا کنٹرول ریمینز ود ان دا بلاک. تو جب تک وہ بلاک جو ہے جس کے اندر یہ ویریبل آپ نے ڈکلیئر کیا ہے بنایا ہے وہ اگر ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے تو وہاں تک تو یہ ویریبل میموری میں رہے گا. لیکن جیسے ہی وہ بلاک کی ایگزیکیوشن ختم ہوتی ہے, کمپائلر اس بلاک کو ایگزیکیوٹ کر کے باہر نکل جاتا ہے اس کی کرلی بریسز سے یا اس بریکٹ سے, تو پھر یہ ویریبلز جو ہیں یہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا یہ میموری سے ویکیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 پراپرٹیز ہیں کہ اسٹوریج ان کی میموری میں ہوگی, ڈیفالٹ ویلیو جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ویلیو ہوگی, اور اسکوپ اس کا لوکل ٹو دا بلاک ان وچ دا ویریبل از ڈیفائنڈ یہ ہوگا جی. اور اسی طرح سے ٹل دا کنٹرول ریمینز ود ان دا بلاک ان وچ دا ویریبل از ڈیفائنڈ یہ اس کی لائف ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ 4 چیزیں ہیں. ہر ایک اسٹوریج کلاس کے اندر ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور پھر اس کی ایک ایگزامپل سامنے آئے گی اور پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. فالوئنگ پروگرام شوز ہاؤ این آٹومیٹک اسٹوریج کلاس ویریبل از ڈکلیئرڈ اینڈ the fact that if the variable is not initialized it contains a garbage value. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ آپ کو یہ ایگزامپل ابھی بتا رہا ہے جی کہ ہمارے پاس ایک آٹومیٹک اسٹوریج کلاس کا ویریبل آپ نے بنایا ہے آٹو انٹ آئی جے. اب یہ جو دونوں ویریبلز ہیں یہ کیا ہیں جی, یہ آٹو اسٹوریج کلاس کے ویریبلز ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اسٹوریج کلاس آٹو ہے یا آٹومیٹک ہے. تو آٹو کا کی ورڈ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ویریبل کا نام اور یہ ہم یوز کرتے ہیں. جیسے ہی ہم نے ان دونوں ویریبلس کو پرنٹ کیا ہے تو یہ جس طرح سے کوئی انپریڈکٹیبل نمبرز پرنٹ ہوں گے, یہاں پہ یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں لیکن شاید یہ پرنٹ نہ ہوں. آپ ان کو اگر اس طرح سے پرنٹ کریں گے کہتے ہیں تو میں ان کو ابھی ایگزیکیوٹ نہیں چھوڑے, ابھی وہ پھر اسکرین شیئر کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ یہ ویریبلز ہیں ان کو ڈائریکٹلی یہاں پہ پرنٹ کیا ہے تو یہ کوئی ایسی ویلیوز پرنٹ کریں گے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی. جیسے 12 11 یا 221 یہ پرنٹ ہو رہی ہے تو یہ گاربیج ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ ویریبلس کو نہیں دیں گے, ڈکلیئر کر دیں گے اور پھر ڈائریکٹلی ان کو پرنٹ کر دیں گے, ان کو ویلیوز نہیں دیں گے. یہاں پہ ہم نے i از اکول ٹو 100 یا j از اکول ٹو 20 نہیں کیا ہوا, لیکن آٹومیٹکلی ان کے اندر کوئی ویلیوز آ گئی ہیں کہیں سے, ان کو ہم گاربیج ویلیوز کہتے ہیں یا انپریڈکٹیبل ویلیوز کہتے ہیں, وہ پرنٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ 2 ویلیوز انپریڈکٹیبل ہیں, گاربیج ویلیوز ہیں. تو اس طرح سے آٹو ویریبلز جو ہوتے ہیں ان میں آٹومیٹکلی کچھ نہ کچھ ویلیوز وہ آ جاتی ہیں. تو یہ شروع سے ایسا ہوتا ہے, جب سے آپ نے یہ ویریبلس کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کیا تو ایسا ہی ہوتا تھا. اگر آپ ویریبلس کو ویلیوز نہیں دیتے
تو پھر آپ ان کو کیلکولیشن میں اگر یوز کرتے تھے یا ان کو پرنٹ کرتے تھے تو آپ کو پھر کوئی کام کی ویلیوز نظر نہیں آتی، تو ان کو ہم گاربیج ویلیوز کہہ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے، تو یہ آٹو اسٹوریج کلاس تھی. ٹھیک ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے جی میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو انیشلائز پراپرلی. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو انیشلائز کیا کرنا ہے جی، پراپرلی آپ نے ان کو انیشلائز کرنا ہے. جب بھی آپ ویریبلس کو یوز کریں تو وہیں پہ آپ ان کو کوشش کریں، یا جہاں پہ آپ مناسب سمجھتے ہیں ان کو وہیں پہ آپ کوئی نہ کوئی ویلیو یہاں پہ دے دیں. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ اس نے آٹو از اکول اینڈ آئی از اکول ٹو 1 کیا ہے، تو جب آپ پھر اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ آپ کو پھر وہی ایکسپیکٹڈ ویلیو 1 جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کو دے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو انپریڈکٹیبل ویلیوز جو کہ آپ کے کام کی نہیں ہے وہ آپ کو وہ دے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے جی کہ انیشلائز کریں آپ ان کو پراپرلی. ٹھیک ہے، ادروائز یو آر لائکلی ٹو گیٹ ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس، تو پھر آپ کو اپنی مرضی کے ریزلٹس نہیں ملیں گے. نوٹ ایٹ دا کی ورڈ فار دس اسٹوریج کلاس از آٹو. تو یہ آٹو کا کی ورڈ آپ کو میں نے ابھی کہا کہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم اس کو بنائیں گے تو اس کے ساتھ میں آٹو لکھیں گے، جیسے ہم نے یہاں پہ نیچے آٹو لکھا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے، اسکوپ اینڈ لائف آف آٹو ویریبلز اسٹیٹڈ ان دا فالوئنگ پروگرام. تو اسی طرح سے آپ کو نیچے یہ پروگرام کے اندر یہ بتا رہا ہے جی کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس کو مین کے اندر بنایا ہے، یہ مین کا فنکشن آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، اس کے شروع میں آپ نے ڈکلیئر کیا ہے، تو اب مین کے اندر جہاں پہ بھی کوئی چاہے تو اس کو یوز کر سکتا ہے مین کے اندر. ٹھیک ہے، یہ ساری مین کی باؤنڈری ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو کوئی بھی اگر یوز کرنا چاہے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر بے شک اس طرح سے بریکٹس لگی ہوئی ہیں، بریکٹس کے اندر ہم نے یہ ویریبل پرنٹ کیا ہے تو یہ سارے پرنٹس ہوں گے، یہ آئی پرنٹ ہوگا، یہ آئی پرنٹ ہوگا، یہ آئی پرنٹ ہوگا، تو یہ سارے آئی ویریبلس جو ہیں وہ پرنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب آپ ان کو باؤنڈریز کے اندر رکھتے ہیں، کسی باؤنڈری کے اندر رکھتے ہیں تو اس باؤنڈری کے اندر جیسے یہاں پہ مین کی باؤنڈری ہے تو مین کے اندر ہر جگہ پہ یہ ویریبل اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے جی، یہ اس کا اسکوپ ہے، اس کو ہم اسکوپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جیسے ہی یہ اس بریکٹ پہ کمپائلر آ جائے گا، یہ جو لاسٹ والی بریکٹ ہے یہاں پہ کمپائلر پہنچ جائے گا تو فوراً سے کیا ہوگا جی، یہ سارے ویریبلز، یہ ویریبلز جو آئی ہے یہ میموری سے آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ویکیٹ ہو جائے گی یہ میموری، تو اس کو ہم کہتے ہیں جی لائف. ٹھیک ہے، تو جب اس بریکٹ سے باہر چلا جائے گا کمپائلر تو اس کی لائف ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں جی یہ اس کی چوتھی پراپرٹی. صحیح ہے، تو اس کی 4 پراپرٹیز ہیں جی، وہ ہم نے یہاں پہ دیکھ لی ہیں کہ اس کا اسکوپ کیا ہے جی، اس بلاک کے اندر اگر اس کو کوئی یوز کرتا ہے تو اس کو یہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، اور لائف اس کی کیا ہے کہ جیسے یہ بلاک سے کمپائلر باہر چلا جائے گا تو یہ میموری سے ختم ہو جائے گا، اس نے جو میموری میں جگہ آکوپائی کی تھی وہ جگہ بھی واپس کمپائلر کو مل جائے گی یا سسٹم کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے جی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں جی آگے کہ آپ نے اس طرح سے آٹو کا ویریبل بنایا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ایگزامپل بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ نے ایک آٹو کا ویریبل بنایا جس کی ویلیو آپ نے 1 رکھی ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے کیا کیا جی، ایک اور ویریبل جو ہے وہ دوبارہ آئی کا بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ اندر ایک اور بریکٹ سٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ والی بریکٹس، یہ جو ہے یہ اس کا انر بلاک ہے. تو اس بلاک کے اندر اگر آپ نے ایک اور ویریبل بنا دیا ہے اور اس کا بھی نام آپ نے سیم رکھا ہوا ہے آئی از اکول ٹو 2. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر آپ نے بریکٹ لگائی ہے اور آپ نے اس کے اندر ایک اور ویریبل بنا دیا آٹو اینڈ آئی از اکول ٹو 3. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا جی، یہاں پہ اگر جو ہے پرنٹ اسٹیٹمنٹ ہم کرتے ہیں تو اس کے قریب ترین جو بھی آئی کی ویلیو ہے وہ یہ یوز کرے گا. تو اس بلاک کے اندر آئی کی ویلیو 3 ہے تو یہ جو پرنٹ ایف چلے گا جب یہ والا تو یہ 3 ویلیو پرنٹ کرے گا. ٹھیک ہے، پھر اس سے جب ہم باہر آتے ہیں تو اس بلاک کے اندر یہ جو بلاک ہے جدھر یہ پرنٹ ایف ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، اس کے لیے ابھی لوکل ویلیو جو ہے وہ 2 ہے کیونکہ اس بلاک کے اندر یہ بھی ہے آئی از اکول ٹو 2 اور اسی کے اندر یہ پرنٹ ایف بھی ہے، دونوں ایک ہی بریکٹ کے اندر ہے، اس والی بریکٹ کے اندر. تو اس جگہ پہ آئی کی ویلیو جو ہے وہ 2 پرنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، پھر یہ جو 1 والی جو بلاک ہے اس کے اندر یہ آئی کی ویلیو 1 ہے تو یہاں پہ 1 پرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسی وجہ سے یہ 3 2 1 پرنٹ ہو رہا ہے. تو لوکل جو بھی ویلیو ہوگی اسکوپ جس کا قریب ہوگا وہ ویلیو جو ہے وہ پرنٹ ہوگی. تو یہاں پہ آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہے جی کہ آپ کی آٹو کے ویریبلس جو کہ جتنے قریب ہوں گے جس بلاک کے اندر ہوں گے اس بلاک کے اندر سے ہی ایگزیکیوشن یا پرنٹنگ ہوگی. تو اسی لیے یہاں پہ یہ 3 2 1 جو ہے وہ پرنٹ ہو رہا ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس پروگرامس کو بھی کرنا ہے اور پچھلے پروگرام کو بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ یہی باتیں ہیں جی. ٹھیک ہے، تو آٹومیٹک اسٹوریج کلاس کی یہی چیزیں باتیں تھیں جو کہ ہم نے کر لی ہیں. ٹھیک ہے.